الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، قوم کو مبارک ہو، قوم کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی وطن واپسی، اب قوم کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہوں گی۔ اب پاکستان ترقی کی جانب سفر کرے گا، اب روٹی سستی ہوگی، اب پیٹرول سستا ہوگا، اب بجلی سستی ہوگی، اب ملک کے تمام مسائل حل ہوں گے، اب ڈالر بھی 100 روپے پہ آنا چاہیے۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ تمام وسائل استعمال کرتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ یہ تمام خاندان اور تمام جو ٹولہ تھا وہ اس ٹائم کرپشن سے پاک ہو کر، صاف شفاف ہو کر، دھل کر اس ملک پر حکومت کر رہا ہے۔ لیکن عوام کا بہت برا حال ہے۔ ڈالر کے اڑان کی وجہ سے مارکیٹ میں تمام اشیاء کی نئی قیمتیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو پر لگ گئے ہیں۔ لیکن ہم نے تو استقبال کرنا ہے قوم کی بیٹی کا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے اپنی قوم کے لوگوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے اپنے بچوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ کن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تو آپ کو ان لوگوں نے کچھ دیا ہے، آپ کے لیے کچھ بہتری کی ہے، تو پھر آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ 8 ماہ سے حکومت ہے ان کی، لیکن آپ لوگوں نے دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، اور سارا کچھ عمران خان پر ڈال رہے ہیں، اور ڈالنا بھی چاہیے ان کو عمران خان پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس قوم کے لیے بہتر کرے گا اس کا انجام تو یہی ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ سلوک بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہو رہے ہیں، جیسے پرچے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے سارا کچھ کہ انہوں نے قوم کا سوچا کیوں۔ آپ دیکھیں آج بلاول زرداری صاحب کی جو ہے وہ چیخیں نکل رہی ہیں۔ چیخیں کس بات پہ نکل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے نام لیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے میری سپاری دی، انہوں نے دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے۔ آج نام لے لیا گیا، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب پر الزامات ہیں؟ چلے اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں، کیا آصف علی زرداری صاحب نے سندھ ہاؤس میں بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ خریدے نہیں؟ کیا وہ پیسے کا ایسے استعمال نہیں کرتے؟ کیا ایسی خبریں نہیں آئیں چلی کہ جہازوں میں ڈالر گئے ہیں، لانچوں کے ذریعے ڈالر گئے ہیں باہر؟ آپ کیسے کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی الزامات تو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ الزام تو غلط ثابت نہیں کر سکتے نا۔ یہ تو سب کچھ قوم نے دیکھا، قوم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے کو جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا تھا۔ جناب جب تک کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت رہی تو دہشت گردی آپ دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ اب آپ کا جو ٹولہ آ گیا ہے، جو نگران سیٹ اپ بھی ہے وہ بھی آپ کا ہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی یہ فنڈ کرتے ہیں دہشت گردی کو تحریک انصاف کی پارٹی۔ آپ کو یہ بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے کہ کون فنڈنگ کرتا ہے اور کون ان لوگوں کے ساتھ جو کون کرپشن کا پیسہ بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ آپ نے تو ایک گھڑی چوری کا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب پر، اس سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے توشہ خانہ پر، اس سے بھی حکومت پیچھے چلی گئی کیونکہ ریکارڈ نہیں دینا، انہوں نے سارا کچا جٹا کھل جانا تھا۔ چلے اس بات کو بھی چھوڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ملک میں نظام انصاف کا حال کیا ہے۔ آج فواد چودھری کو پھر کپڑے سے ڈھانپ کر عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کی اہلیہ نے میڈیا ٹاک میں بتایا کہ نہ بچوں کو ملنے دیا جا رہا ہے نہ ان کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات، آج بابر اعوان صاحب نے عدالت میں کہا کہ وکلا کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہ تو وکلا کے لیے بھی امتحان ہے کہ یہ کیسا قانون آ گیا ہے۔ نظام انصاف ہمارا آپ دیکھ لیں کہ کس طرف جا رہا ہے۔ جہاں پر انہوں نے انتقامی کارروائی کرنی ہو وہاں پر یہ کچھ نہیں دیکھتے اور رونتے چلے جاتے ہیں، اور تمام ادارے خاموش رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی نندن کو پکڑا تو چائے پلائی، بڑا حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کو
تمام سہولتیں میسر نہیں تھی. اور بھائی جتنی ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئیں ریکارڈ پہ ہے، کبھی کسی قیدی کے ساتھ اتنی ملاقاتیں نہیں ہوئیں. لیکن جو کوئی سسٹم کے لاڑلے ہیں. اسی طرح زرداری صاحب نے جو جیل کاٹی وہ جیل نہیں کاٹی تھی. یہ کہاں پر ہوتے تھے، یہ ایک انٹرویو میں ضیاء شاہ صاحب مرحوم نے بتایا بھی تھا کہ یہ کہاں پر ہوتے تھے. تو نظام انصاف تو ہمارا ایسا ہے، لیکن خدا جانے اب یہ کب نظام انصاف ٹھیک ہوگا، خدا جانے کب اس قوم کی سنی جائے گی. لیکن خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک نہ ہو اس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال. کیونکہ اگر ہم اپنے لیے نہیں اٹھیں گے اور یہی معاملات ہوتے چلے جائیں گے اور ان لوگوں کی باتوں میں آئیں گے، جیسے یہ کرپشن سے دھل کے صاف ہو گئے ہیں، جو بیانیاں بنایا جاتا ہے، اگر ہم نے یہی ماننا ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ، اور ہونا بھی یہی چاہیے. پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی چیزوں پر بات کرنے کی. پھر جو ہو رہا ہے اسے تسلیم کریں کہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. رائے آپ نے دینی ہے، فیصلہ عوام کا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ آپ کا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.